آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ایسا لگ رہا ہے، ابھی صرف لگ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مابین مزید بات چیت کی کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے سفارتی نامہ نگار باقر سجاد نے اس بارے میں ہمیں کچھ دیر پہلے اپڈیٹ کیا ہے۔ جی بالکل، ہم نے پچھلے چند دنوں سے، خاص طور پہ پچھلے 48 گھنٹوں سے ایک کافی انکریز ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی دیکھی ہے، جہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف ریاض گئے ہیں اور آگے پھر ترکی اور قطر جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں امریکہ کا ایک میسج لے کر ایرانی لیڈرشپ کے لیے، تاکہ ان کو قائل کیا جا سکے کہ وہ ایک سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اسلام آباد آئیں، اور جو جہاں پہ معاملات رکے تھے پچھلے اتوار کو ان کو وہاں سے آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ نے آج پہلی دفعہ اس جنگ کے بعد کال کی ہے ایران کے اسپیکر باقر کالیباف کو، اور بھی دیگر انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جہاں پہ یورپینز یہ خاص طور پہ پش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سیز فائر جو 21 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے وہ اس کو پرولونگ کیا جائے۔ اچھا، ریجن سے باہر بھی ظاہر ہے کہ بہت تار گھوم رہے ہیں۔ مثلا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف بیجنگ میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آبنائی ہرمز کا معاملہ بات چیت سے سلجھایا جائے۔ جہاں تک ایران کے افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے تو روس ہر وہ حل قبول کر لے گا جو ایرانی مفاد میں ہو۔ بڑی کھل کے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ چین کو اگر اس بحران کے سبب تیل کی قلت کا سامنا ہوا تو روس اس کمی کو پورا کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی چینی وزیر خارجہ وینگ ای سے آج ہی فون پہ بات ہوئی ہے۔ ایرانی سیکرٹری خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کے پہلے دور کے بعد سے امریکہ اور ایران کے مابین پاکستان کے توسط سے پیغامات کا تبادلہ ٹوٹا نہیں ہے، مگر گرما گرم طرز عمل بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جیسے ایرانی سینٹرل ملٹری کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کی امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو ایران خلیج عمان اور باب المندب میں تجارتی نقل و حرکت معطل کر سکتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین آبنائے ہرمز کھلوانے کی میری کوششوں پہ خاصا خوش ہے، کیونکہ میرا یہ کام چین سمیت پوری دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چینی صدر نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ البتہ صدر ٹرمپ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا اطلاق چین جانے والے جہازوں پر بھی ہوگا، کیونکہ چین تیل کی ذخیرہ اندوزی یعنی ہولڈنگ میں ملوث ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھی دوسری جانب کہا ہے کہ امریکہ ہزاروں فوجیوں کی اضافی کمک مشرق وسطیٰ پہنچا رہا ہے، اور جنگ میں ساتھ دینے سے انکار پہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر برطانیہ پہ غصہ نکالا ہے، تجارتی شرائط میں سختی کی دھمکی دی ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جواباً کہا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور برطانیہ کسی کے بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ یار یہ عجیب سٹارمر بول رہے ہیں، برطانیہ کی طرف سے بول رہے ہیں، کیا بات ہے۔ ہاں اچھا، اگر دوسرا جو لبنان کا سیکٹر ہے اس کو بھی میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ واشنگٹن میں امریکی کوششوں سے جنگ بندی کی جو بات چیت جاری تھی لبنانی سفیر اور اسرائیلی سفیر کے درمیان، اس کے باوجود بھی آج جنوبی لبنان پہ اسرائیل کے شدید حملوں میں مزید 13 شہری جاں بحق اور لگ بھگ 50 زخمی ہوئے ہیں، لیکن حزب اللہ کی قیادت نے جلد جنگ بندی کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ ہر جگہ کچھ ہو رہا ہے، ہلچل ہے۔ شاہزیب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ابھی وسعت نے جو ہمیں بلٹ پوائنٹس بتائے ہیں، جو تازی ڈیولپمنٹس ہیں، اس کو تھوڑا سا ان پک کر لیتے ہیں۔ میرے حساب سے فیلڈ مارشل کا ایران پہنچنا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کیونکہ جب سے ایران کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی غیر ملکی شخصیت، اتنی سینئر شخصیت ایران گئی ہے یا اس کے بارے میں سوچا بھی ہے جو وہاں پہ حالات چل رہے تھے۔ تو پچھلے 40 دن کی یہ جنگ چلی، 13,000 ٹارگٹس تھے، اس کے بعد یہ ہم ابھی جنگ بندی میں ہیں، اس میں ان کا وہاں جانا اپنے آپ میں یہ شو کرتا ہے کہ جو ڈپلومسی کے ایفرٹس ہیں، پاکستان کتنا پرو ایکٹیولی اس پہ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پہنچے ہیں سعودی عرب، آرمی چیف پہنچے ہیں ایران۔ کوئی اور ملک پوری دنیا میں نہ اس نے اس حد تک آگے بڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان اسٹینڈز آؤٹ ان آل آف اٹ۔ تو یہ تو ایک بالکل ایک ایسی چیز ہے جو سب مان رہے ہیں، روس
چین, یورپین کنٹریز سب مان رہے ہیں کہ جس طرح آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں پرو ایکٹیولی, ہم سے بھی بڑے بڑے ملک ہیں, زیادہ طاقتور ملک ہیں, انفلوئنس والے ملک ہیں, لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں کر پائے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرا جو ابھی بات کی آبنائے ہرمز کی, میں بریفلی وہ اپڈیٹ کر دوں کہ جب سے یہ ناکہ بندی امریکہ نے شروع کی ہے, امریکہ کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں سے ایک بھی جہاز نہیں گزرا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 9 جہاز جو ہے ہم نے واپس مڑوا دیے وہاں پہ. لیکن جو شپ ٹریکنگ ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ 15 جہاز گزرے ہیں, اور میں سے 9 کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے ایران سے تھا, یا وہ ایرانی پورٹ سے آ رہے تھے, یا ایرانی کوئی مال تھا اس پہ, یا کچھ تھا. تو یہ جو ناکہ بندی ہے, سو کالڈ بلاکیڈ ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاشی دباؤ ہے ٹرمپ کا. ٹرمپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر کچھ ہوگا تو وہ اس دباؤ کے تحت ہوگا. ساتھ ہی یہ بھی جو خبر آئی, جو واشنگٹن پوسٹ کی بھی ذکر ہوا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید فوجی ہم خطے میں بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کل دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹرمپ کا جو ایک ہم نے طریقہ دیکھا ہے کہ بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے, ادھر سے فوجوں کی ری انفورسمنٹ ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. جو اچھا ایک اشارہ آیا ہے جو ایران کے لیے آسانی پیدا کرے گا, وہ ہے یہ لبنان کے جو ٹاکس ہو رہے ہیں, اور کچھ رپورٹس آپ بھی تھیں کہ شاید سیز فائر کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ اگر ہوتا ہے تو ایران کے لیے ایک بہت آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ایران کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے اس نے 2100 لوگ مار دیے ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. تو اگر اسرائیل روک دیتا ہے اپنے آپ کو امریکی دباؤ میں, تو ایک راہ ہموار ہوگی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی, جو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے ہی ہوں گے. اگر یہ دونوں مشن جو ہے سعودی عرب کا اور ایران کا جو ہے پاکستان کا, یہ اگر کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ رپورٹس یہ ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے ابھی بھی ایکسچینج ہو رہا ہے. جو ٹیم یہاں آئی تھی امریکیوں کی, وہ وہاں سے ریموٹ ورکنگ کر رہی ہے, اور پاکستانی بہت ہی ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اگر چیزیں طے ہوتی جاتی ہیں آگے, تو بہت بہت واضح امکان ہے کہ پھر اگلے ہفتے سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے. یار ہمارا جو اس میں کردار ہے, ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم پوز کر کے سوچیں, شروع ہوا سہولت کاری سے, وہاں سے گیا ثالثی تک. ناؤ وی آر شیپنگ آؤٹ کمس گلف میں, پورے گلف میں. آرمی چیف فیلڈ مارشل ایران کو اعتماد میں لے رہے ہیں, وزیر اعظم سعودی عرب, قطر, ترکی. دس از بگ ڈیل. اور ہم جانتے ہیں, جیسے اکثر کہا جاتا ہے, nothing is over until it's over. Things can still go wrong. لیکن میرا خیال ہے کہ یار کیونکہ ہم اتنا بریکنگ نیوز اور ابھی یہ ہو رہا ہے, وہاں سے یہ ہو رہا ہے, اس میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم پوز کریں اور ذرا یہ ویژولز کو دیکھیں یار. It is unbelievable یار. آپ مطلب ذرا جسٹ absorb it, enjoy it یار, تھوڑا انجوائے بھی کریں ان چیزوں کو, کیونکہ ہمیں بہت کم موقع ملے ہیں اس طرح کے. آئی مین ریئل اسٹیٹ میں کہا جاتا ہے نا کہ 3 اصول ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے, لوکیشن, لوکیشن اور لوکیشن. یہاں پر ہم نے اپنی پوزیشننگ خود بنائی ہے سلولی, اور بہت لوگوں نے کرٹیکل بھی ہوا ہے کہ سر آپ اس کو ریٹ کیا, اس کے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا you would not be in this position right now. اب یہاں سے آگے کہاں جانا ہے, میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر یہ کہنا ضروری ہے کہ پاکستان has punched above its weight. جتنا کچھ ہمارے سے ہو سکا ہم نے کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. جہاں تک اس جنگ کی بات ہے نا, تو اکثر کہا جاتا ہے کہ صرف یہ 2 آپشنز ہیں یار, یا تو جنگ جاری رہے گی یا تو امن قائم ہوگا. ایک تھرڈ آپشن بھی ہے کہ نہ جنگ ہوگی نہ امن ہوگا, اور میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. اس وقت آپ سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں, امریکہ کی بمباری رک گئی ہے, آبنائے ہرمز کا قابو مور اور لیس ایران کے ساتھ ہے. اس وقت ٹرمپ کے پاس ابھی یہ بھی آپشن ہے کہ وہ اعلان نہ کرے لیکن ڈی فیکٹو جنگ روک دے, اینڈ لیٹ تھنگس اسٹے ایز دے آر, اسٹیٹس کو پریویل کرے. یہ اسٹیٹس کو جو اس وقت ہے, یہ ایک لحاظ سے لگتا ہے بظاہر کہ ایران کو سوٹ کرتا ہے, لیکن اگر آپ بگ پکچر دیکھیں تو شاید ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایران کیا چاہتا ہے, ایران چاہتا ہے ایک دیر پا پرماننٹ گارنٹیڈ پیس اگریمنٹ. اگر ایک مستقل سیز فائر پر ہی بات رک جائے, ٹرمپ تو پیچھے ہٹ جائے گا. ہاں, تیل کی قیمتیں آگے پیچھے ہو جائیں, وہاں پہ امریکہ میں کوئی اور کرائسس چھڑ جائے گا, کسی اور چیز کی طرف چلے جائیں گے, اینڈ دس ایریا ول ریمین ان ڈیپ فریز. یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ امریکہ جتنا چاہتا ہے کہ یہ بات ختم ہو, ان کے پاس پھر بھی آپشنز ہیں. اس خطے کے ممالک
کہ اس وقت نظریں پاکستان پر کیوں ہیں؟ بیکاز وی کین شیپ این آؤٹ کم ہیئر. اور اگر ہمارے کردار سے یا کسی کے بھی کردار سے ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, ایک ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ابھی باقر بھی ذکر کر رہے تھے, وسعت اور آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ابو دھابی کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ کس کی بات ہوئی ہے؟ قالیباف صاحب کی بات ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی چیزوں کو کام ڈاؤن ہونا چاہیے. یو اے ای سے جو ہمیں سگنلز, مکس سگنلز مل رہے ہیں مانا, لیکن ایک سگنل یہ ہے کہ جی ہم ڈبل ڈاؤن کریں گے اپنی اسرائیلی الائنس پر. ابو سے وہ غصے میں آ کے بالکل. لیکن میرا خیال ہے کہ ونس دس انشاءاللہ ونس دس گوز تھرو may cooler heads prevail. اچھا, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس پورے کا جو ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ معیشت کی گھاس کا ہو رہا ہے, بری طرح کچلی جا رہی ہے. اور آئی ایم ایف نے آج بہت ہی زبردست قسم کی وارننگ دی ہے کہ ہم بحرانی جو مرحلہ ہے اس میں کرائسس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں, ہو گئے ہیں, داخل ہو چکے ہیں. اس سال جو عالمی شرح پیداوار ہے اس میں ٹارگٹ یہ تھا, اندازہ تھا کہ 3.1% اضافہ ہوگا, لیکن اب انہوں نے یہ جو اعداد و شمار ہیں ان پہ نظر ثانی کی. انہوں نے کہا ہے کہ 2% بھی اگر ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. جبکہ جو انفلیشن ہے عالمی انفلیشن میں مزید 6% تک اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ تنازع اگلے 1.5 سے 2 مہینے تک جاری رہتا ہے, مثلا گرما گرمی ہو جاتی ہے, تو پھر جو تیل کی اوسط عالمی قیمت ہے اس سال $110 فی بیرل پہ سٹیبل کرے گی اور اگلے سال $125 پہ سٹیبل کر سکتی. دیکھو اب اگین وہی بات, یہ جو بات آپ نے کی نا کہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ اس لیے اسٹیٹس کو نہیں رہ سکتا کیونکہ دس از ٹیکنگ اے ٹول آن ورلڈ اکانومی. اور ٹھیک ہے امریکہ کے پاس تو اپنے تیل کے ذخائر ہیں, لیکن یورپ جو سب سے زیادہ اس وقت بے چین ہے وہ جو جیٹ فیول لیتے ہیں مڈل ایسٹ سے, وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. ایشیا میں ظاہر ہے کہ ہم ہیں, بھارت ہے, چین ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, ہم سب جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اس تیل پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور اس لیے یہ جو ورلڈ اکانومی کی پیش گوئی آ رہی ہے وہ ایک پریشر بن رہا ہے ٹرمپ پہ کہ آپ اس کو. اور فرٹیلائزر کو مت بھولیے, 50% فرٹیلائزر جو ہے وہ گلف سے پیدا ہو رہی ہے. فرٹیلائزر, الومینم, ہیلیم, مطلب بہت لمبی لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے. جسٹ کمنگ بیک ٹو یہ جو ابھی جو ایکسکیوز می جو دورے چل رہے ہیں, تو شاہزیب جیسے آپ نے کہا پہلے بڑے لیڈر ہیں جو ایران گئے ہیں اس جنگ کے دوران, obviously, اور کون جائے گا یار. بذات خود یہ کتنی بڑی بات ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایران کا ایئر ڈیفنس تو اپنی جگہ جیسے بھی ہے, یو نو کہ اسرائیل از واچنگ. تمہیں پتہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے دھمکیاں بھی آئی ہیں, تو میں تو چلتی ہی رہتی ہے, اور میں پتہ ہے کہ اسرائیل کا ریکارڈ کیا ہے, ٹو کل نیگوشیٹرز. گوئنگ دیر صرف ایک شو آف اسٹرینتھ نہیں ہے, ایک سگنل بھی ہے ٹو اسرائیل کہ بیٹا کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ پنگا لے سکتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ پنگا نہ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ایئر ڈیفنس ان کے ساتھ ہی گئی ہے, اینڈ آئی مین فرینکلی اسپیکنگ تو نیوکلیئر امبریلا بھی ساتھ ہی چل رہی ہے. ایک اور بڑی مزیدار بات ہے کہ کئی رپورٹس کے مطابق پہلے جیٹس افغانستان کے کچھ حصے سے اوور فلائی, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں بھی تھوڑی سی سمبلزم تو آتی ہے نا, وہ اوپر سے ہائی کرتے ہو جاؤ, ہیلو کندھار کے اوپر سے, ہاں کہاں سے بھی, کہیں سے بھی. اچھا جی, چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کی پوری سگنیفیکنس کی, تو اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ منگل کو یہ جنگ بندی جو ہے یہ ختم ہوگی. اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اگر توسیع ہو جاتی ہے 2 مزید ہفتے کے لیے مثال کے طور پہ, تو پھر ہم سرٹن ہو جائیں گے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے یہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. میں کچھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی کہ جنیوا بھی لائکلی ہو سکتا ہے, لیکن جتنا ایفرٹ پاکستان کر رہا ہے, جتنا اس میں کیا ہے, میرا خیال ہے کہ ٹرمپ یا ایران دونوں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سے یہ جو کریڈٹ ہے یہ چھینا جائے. دے آر بوتھ ویری ہیپی کہ ہم جو رول پلے کر رہے ہیں وہ ہمیں کم از کم اتنا ہماری ریکگنیشن ہو. ایک اور جو خبر آئی ہمارے خطے کے حوالے سے, ہماری اپنی ذات کے حوالے سے, وہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں $3 بلین کی مزید امداد. اب آپ دیکھیں ہمارا جو ڈیفنس الائنس ہے سعودی عرب کے ساتھ, ہم نے مزید اپنے جیٹس اور ملٹری ہارڈ ویئر بھی وہاں منتقل کیا اسی جنگ کے دوران. اب ہمیں یو اے ای کو جو پیسے واپس کرنے ہیں وہ $3.5 بلین ہیں. سعودی عرب نے ہمیں کہا ہے کہ $3 بلین آپ کو میں مزید دوں گا.
5 बिलियन पहले हमारे पास मौजूद हैं सऊदी अरब के, जो उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए रोल ओवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस जंग के दौरान हमारी अपनी जो अलाइनमेंट है खित्ते में, वो कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। बिल्कुल। कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे ड्रॉप करते, अगर हम यूएई को पैसे वापस करते 3.5 बिलियन, वो वहाँ अब वो सऊदी अरब एक तरह से प्लग कर रहा है। गो के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो अमेरिका के दौरे पे हैं, उन्होंने कहा कि वो हेल्प करेगा, हम और भी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने बराह रास्त इसको लिंक नहीं किया, लेकिन देखने वाले तो कहेंगे कि यार ये आपको एक ऐसे टाइम पे आ रहा है सऊदी अरब की इमदाद, जब आपको यूएई के पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। तो इससे हमारा अपना जो हमारी मुल्क की जो हालात हैं, बिजली और तेल का जो हमारे यहाँ बहरान अब बढ़ रहा है, अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके बिजली के हवाले से भी, कि लोड शेडिंग अब कैसे शुरू हो गई है। तो हम अपने आप को भी हमें सिक्योर करते जा रहे हैं। मतलब ये जो टॉक्स में हमारा रोल है, वो एक सवाब का काम तो है लेकिन उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से, हमारी अपनी मईशत से। और सो फार इट लुक्स लाइक कि हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत जो है अपने पत्ते बहुत ही ख्याल से, बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि सवाब का काम बिल्कुल है, लेकिन एट द कोर ऑफ इट तो सेल्फ भी होता है, सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है। एंड सेल्फ इंटरेस्ट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। और पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है यार, मैं आप लोगों की बातों पे एतबार नहीं करता, मैं इसके लिए ना इंडियन मीडिया देखता हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा होता है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ झलकियां हमारे सामने भी पेश करें। पाकिस्तान जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपको इंडियन मीडिया देखने से ही पता चल सकता है। पॉइंट टेकन। एक वक्फा ले।